نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا وہ کچا تھا، مٹی اور گارے سے بنا ہوا تھا، مگر اس میں پھر بھی 3 تلواریں لٹکی رہتی تھیں۔ جہاد کا کانسیپٹ اس لیے ختم کر دیا کہ جہاد مشقت کا نام ہے، اور اب ہماری خانقاہیں مشقت سے دور ہو چکی ہیں۔ پھر دوسری بات، جب سے اسلامی مملکتیں قائم ہوئیں اور جب اسلامی مملکتیں قائم ہوئیں تو علماء کے یہ فتوے آ گئے کہ اب آدمی کوئی جہاد نہیں کر سکتا، اب یہ کام حکومتوں کا ہے، مسلمان حکومتوں۔ فوجیں بنائی گئیں کائے کے لیے؟ اسی کام کے لیے کہ اب فوجوں کا کردار ہے، لوگوں کا کردار ختم ہو گیا، عوام کا کردار ختم ہو گیا۔ مگر یہ ایک غفلت ہے، جہاد میں کسی مسلمان کا کردار کبھی ختم نہیں ہوتا۔ کہ صوفیہ کا جہاد سے کیا تعلق رہا اور آج کے دور میں کیوں نہیں ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج میں کثرت سے حضرت سرکار سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین شامل تھے، اور ایک فتنہ جو المقنہ کا اٹھا تھا اس میں بھی آپ نے بڑا کردار ادا کیا تھا، اس فتنے کو دور کرنے اور ختم کرنے کے لیے بھی، کیونکہ جو خلیفہ وقت تھا وہ المقنہ سے ڈرتا تھا بہت، لہذا اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتا تھا، مگر آپ نے اس کو حوصلہ دلایا اور آپ کے حوصلے سے ہی اس نے المقنہ کو شکست دی اور اس فتنے کو ختم کیا۔ اس میں بھی بہت کردار رہا صوفیہ کا، اور ہندوستان کی فتح میں بھی صوفیہ کا بڑا کردار رہا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان محمد غوری کو بار بار ترغیب دی کہ وہ ہندوستان آئے۔ اسی طرح سلطان محمود غزنوی کی فتوحات میں حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا کردار رہا۔ اسی طرح تیمور لنگ کی فتوحات میں حضرت شاہ قلال رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کردار تھا۔ شیخ امیر قلال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مرید تھا، اور حضرت امیر قلال رحمۃ اللہ علیہ کا جب آخری وقت آیا نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کو تلقین فرمائی کہ وہ امیر تیمور کی تربیت کریں، تو امیر تیمور جو ہے 2 بزرگوں کی تربیت میں رہا، ایک شیخ امیر قلال اور ایک شیخ بہاءالحق نقشبند رحمۃ اللہ علیہ بہاؤالدین۔ تو اکثر جو بادشاہ فاتح گزرے ہیں بڑے بڑے، ان کی تمام کی نسبت صوفیہ سے رہی، اور ان کی فتوحات میں صوفیہ کا بڑا کردار رہا۔ اب یہ بات آج کیوں نہیں ہوتی اور اب کیوں سمجھ نہیں آتی؟ اس کی وجہ ہے خانقاہوں کی علم سے دوری۔ خانقاہوں کی، پیران اکرام کی
جو ہے جد و جہد، مجاہدے سے دوری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا وہ کچا تھا، مٹی اور گارے سے بنا ہوا تھا، مگر اس میں پھر بھی 3 تلواریں لٹکی رہتی تھیں. آج ہم اب جو کماتے ہیں اس سے بلڈنگیں بناتے ہیں. جہاد کا کانسیپٹ اس لیے ختم کر دیا کہ جہاد مشقت کا نام ہے، اور اب ہماری خانقاہیں مشقت سے دور ہو چکی ہیں. پھر دوسری بات، جب سے اسلامی مملکتیں قائم ہوئیں اور جب اسلامی مملکتیں قائم ہوئیں تو علماء کے یہ فتوے آ گئے کہ اب آدمی کوئی جہاد نہیں کر سکتا. اب یہ کام حکومتوں کا ہے، مسلمان حکومتوں. فوجیں بنائی گئیں کائے کے لیے؟ اسی کام کے لیے کہ اب فوجوں کا کردار ہے، لوگوں کا کردار ختم ہو گیا، عوام کا کردار ختم ہو گیا. مگر یہ ایک غفلت ہے. جہاد میں کسی مسلمان کا کردار کبھی ختم نہیں ہوتا، نہ کبھی ہوگا. جہاد جا کے لڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ جہاد اگر دیکھا جائے تو دام ہے، درم ہے، سخن ہے، سب طرح سے ہوتا ہے. علماء اپنی تقاریر سے، صوفیہ اپنے کردار سے، اپنی تحریروں سے زندہ کرتے ہیں قوموں کو. اب ہمارے جو علماء ہو گئے درباری، اور اس دربار کے ہو گئے جو دربار سامراج کا غلام ہے. اب چونکہ ہم جو تنظیمیں ہیں، اسلامی تناظیم جتنی بھی ہیں، وہ سب دام اور درم سے چل رہی ہیں، اور پیسے کا بڑا حصہ جو آمد کا ہے وہ ان سامراجوں سے ہی ہے. تو وہ آپ کی مدد اس صورت میں نہیں کریں گے جس صورت میں آپ قوم میں جہاد کا جذبہ جگائیں گے، اس صورت میں کریں گے جس صورت میں آپ قوم کو عبادت کی طرف لے کے جائیں گے. انہیں آپ کی عبادت سے، آپ کے اسلام سے کوئی مطلب نہیں. مسجد بھرو تحریک پہ لگا دیا، مسجدیں بناؤ کوئی مسئلہ نہیں، انہیں مسجدیں بھری جائیں انہیں کوئی پرابلم نہیں. مگر کوئی ان میں احرار پیدا نہ ہو، اور جو ہو تو اس کی شدید مخالفت کرو، اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کرو، اس کو کچھ بھی کرو، اس کو جو بھی چاہے کرو، لوگوں کو متنفر کرو اس سے. تمہیں تنخواہ اسی بات کی دی جاتی. اب خانقاہیں اور مدرسوں میں ہو گئی دوریاں. پیران اکرام
علماء کو اپنا ناقد سمجھنے لگے، اور علماء پیران اکرام کو گمراہ سمجھنے لگے۔ یہ ایک باقاعدہ طور پر ایک تحریک چلا کر جو ہے نا دونوں کو الگ کیا گیا۔ اور علم سے، علماء سے جہاد کا کانسیپٹ نکال دیا گیا، اور صوفیہ سے تزکیے کا کانسیپٹ نکال دیا گیا، تربیت، جو دونوں کی بیس اور بنیاد ہے۔ علماء کا بیس جو ہے تحریر اور تقریر ہے، ان کی بنیاد، اور وہ تحریر اور تقریر کہ جو ایمانوں کو گرم رکھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ جب یہ بیت المقدس کی فتح کے لیے لوگوں کو اکٹھا کر رہے تھے اور مالی مشکلات تھیں، تو لوگوں سے آپ مل رہے تھے تاکہ مالی مشکلات دور ہو سکیں، تو اس وقت میں بہت سارے علماء ممبروں سے یہ تقریریں کر رہے تھے کہ جی بیت المقدس سے ہمیں کیا ملے گا، ہم کیوں اپنے لوگ مروائیں، جو لوگ یتیم ہوتے ہیں بچے، جو عورتیں بیوائیں ہوتی ہیں، ان کا ذمہ دار کون ہے، وہ کہاں جائیں گے؟ اس طرح کی تقریریں وہ ہو رہی تھیں۔ تو سلطان کو بڑی وہ مشکل آ رہی تھی، تو سلطان نے کہا کہ لوگ اس طرف راغب نہیں ہو رہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنے جاسوسوں سے کہا کہ جاؤ ذرا شہروں میں جائزہ لو کہ شہروں کے حالات کیسے چل رہے ہیں، معاملات کیسے ہیں۔ اب وہ گئے تو وہ مختلف مساجد میں بھی گئے، مختلف لوگوں سے ملے۔ جب انہوں نے علماء کی تقریریں سنی یہ، تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے آن کے صلاح الدین ایوبی کو بتایا کہ بھئی ایسے ایسے مسئلہ ہے، لوگ اس لیے نہیں نکل رہے ہیں۔ اچھا، تو انہوں نے کچھ علماء کو بلا لیا کہ جی بات چیت کرنی ہے، کچھ آ گئے۔ انہوں نے کہا ہم کیا کریں، آپ بتائیں، بیت المقدس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سلطان سے کہا انہوں نے کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، ہمیں تو بس دعا کرنی چاہیے کہ اللہ انہیں غرق کرے، یہ ظلم کر رہے ہیں، ہم اپنے لوگ کیوں مروائیں؟ سمجھ میں آ گئی۔ اب اس نے کہا ان کی تحقیقات کرو، ان کے پیچھے کون ہے؟ تو پتہ چلا کہ وہی سامراجی قوتیں ان کی مدد کر رہی تھیں۔ ان نے کچھ علماؤں کو کڑی سزائیں دی، لہذا سب سیدھے ہو گئے اس وقت پہ، اور پھر جہاد ہوا۔ تو مقصد میں ایسا مسئلہ رہا، ہمیشہ سے رہا یہ بات۔ اب رہ گئی بات، جو احرار صوفی تھے نا، وہ اب نہیں رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تعیش کی زندگی کی عادت پڑ جائے نا انسان کو، تو پھر وہ بھوکا نہیں رہ سکتا۔ آج یہ ہو گیا ہے۔ آج جہاد کی تو بہت دور کی بات ہے، یہ اپنے نفس کے خلاف بات نہیں سننا چاہتے۔ اور سب سے بڑی جو پرابلم آئی نا، وہ یہ ہو گئی کہ صوفیہ علم سے دور ہو گئے۔
جو آج کا ماحول ہے، اور جو علم کے ساتھ ہو گئے وہ تصوف سے دور ہو گئے. بیلنس نہیں رکھ پائے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ اگر ڈپ میں جاتے ہیں ہم تو بالکل پھر ان میں پھنس جائیں گے جا کے. ہمیں اپنے اسلاف کے نظریے کو دیکھنا ہے. اگر ہم سمپل سی بات کریں تو کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار کیا رہا، ہم نے اپنے اسلاف کے طریقے کو چھوڑ دیا. جب ہم نے اپنے اسلاف کے طریقے کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو گئے. اور پھر یہ بات رہی کہ مسلمانوں کو تقسیم در تقسیم پہ لگا دیا. یہ مائنس پلس میں پڑ گئے. جو سب سے بڑی برائی کی بات ہوئی. اس زمانے میں سب سے جدا مرتبہ، اس زمانے میں سب سے جدا، خدا آپ کا شاہ تار